اس کو کہو بھائی مسجد کو جا کے آباد کر، 5 وقت کی نماز شروع کر، دیکھ اللہ روزی کی گرہ کھولے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر۔ کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سارے دن کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ کہ یوں نہیں فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا موت دروازے پہ امڑ امڑ کے آوے گی، زندگی کے اندر دروازے پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ کہ یوں نہیں فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، مالک کائنات اللہ اسے ہر غم سے بے پرواہ فرمائے گا۔ لیکن یوں تو موبائل پر کون تیری ماں تیری بہن تیری ماں تیری بہن، گھر کے اندر داخل ہو رہے بیٹی بیٹی نہیں، بھائی بھائی نہیں، بہن حیا ہی کسی کا نہیں۔ ابھی تھوڑی سی اور گرمی آ جائے قمیض گلی کے اندر اتار کے تشریف لے آئیں گے، اجی صاحب آ رہے اجی صاحب آ رہے، پتہ نہیں کیا کہ ننگا ہو تم اگا نظر آوے ہمیں تو پچھا بھی سرا نظر آوے۔ اور بچیوں کو پتہ نہیں ہمارے کیا ہو گیا، یہ بھی باریک لباس پہن کے بھائیوں کے ساتھ پڑے ہٹ جا یوں کر کے بیٹھی ہوں گی۔ یہ اس وقت کا دلہ، یہ اس وقت کی دلی ایمان ہے؟ سخت بات کہہ گیا معاف کرو، لیکن نظر نہیں آتا۔ ابھی یہ ٹروزر پہننا تم شروع کرو گے، کتنا تم تنگ لباس پہنو گے، کیا تمہارے حیا والے حصے پر تمہاری بہنوں کی نظر نہیں پڑتی؟ کیا تم نے اپنی بہن کو کہا اے میری بہن جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرا یار کوئی نہیں، تیرے حیا والے حصے ان آنکھوں سے مجھے نظر آتے ہیں، زنا یہ؟ جاؤ جا کے گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر اپنے گھروں کے اندر ہاتھ جوڑو کا خدا کے واسطے ہے، اللہ کے واسطے تیری مرضی، اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھ جیسے مرضی، لیکن باورچی خانے میں جب بڑے کرے گھسے کرے تو سینہ اور سر کے بال چھپا کے اللہ کے ذکر سے روٹی پکایا کر، آٹا گوندے کر، تجھے پتا نہیں اللہ اکبر بے حیائی سے روٹی پکاوے گی، کھانے والا ناچ گانے والا بنے گا۔ اگر حیا کا دامن اور پردے کے ساتھ خدا پاک کے ذکر کے ساتھ تیرا ہاتھ آٹے میں لگا، سالن میں لگا، چمچی میں ڈوئی میں لگا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کھانے والے کو رات کی نمازوں کا تہجد گزار بنائے گا۔ جنس کے ہاتھوں سے آپ نے کھایا، خدا کی قسم اٹھا کے بار بار یوں قسم اٹھا رہا کہ جب بھی وہ ڈوئی کو چمچے کو ہاتھ لگایا کرتی تھی، اگر سالن دوبارہ دیا کرتی تو کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آج ماں کو اماں سالن دیے، اب ماں کیا کہے سور باندھ رکھا پیٹ میں تم نے، کتنی کھاوے گا، پکا پکا کے تھک گئی، میرے سے نہیں پکائی جانتی، اگر اپنے باپ کو کہ نوکرانی لا کر اس ماں سے کو ذمہ داری سوال اپنی نسل کی۔ وہ بڑے ہمارے کہتے نا کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے۔ تجھے بیڈ پر بیٹھنے کی جو عادت پڑی ہے نا، یہ آنے والی بہووں سے تجھے موجڑے پڑواوے گی نہیں خدمت۔ اپنے بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کر اے میری بہن، اپنے خصم کا اپنے گھر والے کا کام اپنے ہاتھ سے کر، حلال روزی کمانے والا ایسا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ جمعے کے دن گھر کے 8 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئے، 4 بچے آئے، ابا آ گیا، بھائی آیا، شوہر آیا، 4 افراد نماز پڑھنے کے لیے 8 بچے آئے، ہر ایک کو ایک نماز جمعہ کا ثواب ملا، تجھے 8 افراد کی نماز جمعہ کا ثواب مل گیا ہے۔ 8 کے کپڑے دھوئے تو نے، ان کے کپڑے استری کیے، ان کے لیے کھانا پکایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 10 گھر کے اندر 5 افراد تھے، ہر ایک کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملا، تجھے 5 افراد اور خود 6 افراد کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ سحری تو نے پکائی، افطاریاں تو نے کی، تراویاں وہ پڑھیں گے، رکوع وہ کریں گے، تسبیحاں وہ پڑھیں گے، سبحان اللہ وہ کریں گے، میرے عزیزوں نمازیں وہ پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قرآن پاک وہ ختم کریں گے۔ اے سحری پکانے والی، افطاری پکانے والی، تجھے پتہ نہ لگا پورے گھرانے کی عبادت کا ثواب تیرے کھاتے کے اندر آ گیا ہے۔
یہ فضائل سناؤ گھر والوں کو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 19 نوکرانیاں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتی تھی. امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آج مرد کے پاس اگر اس کی جیبیں خالی ہو جائے، اس کا خزانہ خالی ہو جائے، بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ تو میرا ہے، میرے باپ کے گھر سے آیا. جب تجھے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکال دیا، پھر اس کا مال تیرا مال کیا رہا؟ سب کچھ تیرا، تیرے شوہر کا اور تیرے شوہر کا سب کچھ تیرا ہے. اللہ کرے مزاج زندگی سمجھ میں آ جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی چادر مبارک اتاری، لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد ایسا لگا جیسے مغموم ہے، غمزدہ ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی دیکھا. اماں بےتاب ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی محبوب ذرا آنکھیں پھیر کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرا دل بوجھا بوجھا جا رہا، آج مجھے رونی آ رہی. آپ نے فرمایا اماں خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے کیوں رونا آ رہا؟ آپ نے فرمایا مکے پکے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسے لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، کپڑا سلامت کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا، ان کے چہرے بتلانے کی انہیں بھوک لگی، انہیں کھایا کوئی نہیں، سواری ان کے پاس نہیں. کاش اللہ کے نبی کے پاس دنیا کا مال ہوتا، میرا جا کے انہیں مکے سے روانہ کرتا. اماں نے دیکھا حضور کا مکھڑا، بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے. کہاں ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا، جی ہاتھ پکڑ، ذرا اٹھیے نا، اٹھ گئے. اگر آپ سے میں کچھ عرض کروں نہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں. ذرا جا کے اپنے رشتہ داروں کو، وہ جو تجھے یتیم یتیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی نہیں، 17 پیوند والا چولا پہن کے پھرتا ہے، ذرا ان کو بلا کے لائیے نا. بلال، خدیجہ کہہ رہی مکے کے سرداروں کو بلا کے لا. جب سارے مکے کے سردار آنے لگے، حضور نے فرمایا میں نے حجرے مبارک کا پردہ، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے بیچ آنگن میں ویڑے میں مال کا ڈھیر دینار دینار کا لگا ہوا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اشارہ کیا، ہاتھ پکڑا، مال کے اس طرف بٹھا دیا، مکے کے سرداروں کو درمیان میں بٹھا دیا. خود خدیجہ الکبریٰ مال کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ کام میں اکیلے کر سکتی تھی. غریبی غریبی کی رٹ لگانے والوں، یتیم یتیم کہنے والوں، آج میں نے قصہ تمام کر دیا. خبردار آج انہیں غریب نہ کہنا، آج انہیں لاوارث نہ کہنا. آسمان پر خدا کو گواہ بنا کر، زمین پر مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتے ہو خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا سارے کا سارا آج میں نے ان کے جوتے پہ قربان کر دیا ہے. یہ زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اتنی وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے چونا کی. جتنا مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا، اکیلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا مال تھا. امیر ترین عورت، اور ایسی عورت ساری زندگی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی، کچھ مانگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آخری وقت آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سنو گھریلو زندگی، اور گھر جا کے سوچنا 40 سال سے عورت گھر میں لایا ہوں، 9 بچے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری، کیا میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا؟ مائی خدیجہ الکبریٰ آخری زندگی کے حصے میں حضور تشریف لائے. اماں کے چہرے کی حالت دیکھی، خدیجہ الکبریٰ سے مخاطب، خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ لگ رہا جدائی کا وقت آ گیا. فرمایا نا ابھی میرا کام ادھورا، مشن مکمل نہ ہوا. تو نے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں جا رہی ہے؟ کہ لگ رہا زندگی بے وفائی کر رہی. اتنے میں اماں فاطمہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے، اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ ہوشیار ہو. اماں فرماتی ہیں میں آئی، اور فطرت ہوتی ہے گھر کے اندر، اگر میاں بیوی ماں باپ کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو بچوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے. اگر ابا رو رہا ہو، ابا بات کر رہا ہو تو بچے ماں سے کہتے ابو کو کیا ہوا، ابو کو کیا ہوا. اماں فرماتی میں نے بھی اماں سے کہا ابا کیوں رو رہا ہے. اور فطرت ہوتی ہے جب بچہ ماں سے بات کرتا ہے غم زدہ کے عالم میں تو گال نوچے گا، بال پکڑے گا، دوپٹہ کھینچے گا. اماں فرماتی ہیں میں نے اماں کے گال پہ گال رگڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا ابا کو؟ اے فاطمہ تیری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے. کہ ماں رونے لگ گئی.
اتنی دیر میں ساری توجہ خدیجہ کبریٰ کی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہوئی. میں سمجھا اس کے بارے میں نصیحت کرے گی، وصیت کرے گی، سنبھال کے رکھیو، جوانی میں بڑھاپے میں ساتھ دیو، میری نشانی ہے. ورنہ کچھ نہ کہا اور میری طرف چہرہ کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہی. حضور فرمایا میں اٹھا، چرپائی کی بائیں سے میں اٹھا اور باہر بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا. واپس آیا تو ماں دھیاں دونوں آپس میں رو رہی ہیں. میری بیٹی نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ننھی انگلی کا اشارہ میرے کندھے کے اوپر جو چادر تھی اس کی طرف کیا. میں نے کہا بیٹی یہ تو خدیجہ کبریٰ نے ہاتھ جھٹک دیا، پیچھے کر دیا کہ نہ بیٹی وعدہ کیا تھا آنکھیں بند ہو جاؤں اس وقت کہیو. حضور نے فرمایا خدیجہ میرے سامنے کہنے میں کیا شرم ہے، مجھے بتا بیٹی سے کیوں کہلوایا؟ اما خدیجہ کی پوری توجہ حضور کے چہرے انور پر. اللہ اکبر. اور ماں خدیجہ کبریٰ کہنے کی کملی والے جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی 25 سال گزر گئے، کبھی میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی. کہاں ہاں کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا. کہ بالکل ٹھیک ہے، کپڑے لتے میں، کھانے پینے میں امیر زادی تھی، رئیس زادی تھی، جہاں بٹھایا بیٹھ گئی. شیب ابی طالب کی گھاٹی کہاں، خدیجہ کبریٰ کی سرداری کہاں، اتمال و ثروت کے اندر عورت ہے. 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر میرا عزیزو گزارا کیا، لیکن اپنے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. 3 گھروں سے پہلے اجڑ کے آئی. کہ ساری زندگی کچھ مانگا؟ کہ نہیں. کہ اگر آج مانگو انکار نہیں کرو گے؟ کہ کیا انکار؟ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا بولی ابا اماں چادر مانگ رہی ہے. کیوں؟ ماں خدیجہ کبریٰ کہنے لگی کملی والے میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہ مانگا، اگر آپ سے کچھ مانگو تو دو گے کا کیا؟ کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری تجویز و تکفیر کا، کملی والے جب التزام کرو مجھے غسل دینے کے بعد نئی چادر کا اہتمام نہ کرنا. آج میں آپ سے منہ کھول کے مانگو، ہونٹ کھول کے مانگو، اگر آپ مجھے کفن دینا چاہو تو اس چادر میں کفن دے دینا، بس یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ میری خواہش ہے. فرمایا حضور پھر ایسا روئے. اماں کہتی حضور چپ نہ ہوئے، روتے روتے فرمایا خدیجہ مجھے تیری ساری وفائیں یاد آ گئی. خدیجہ مجھے وہ ویلا یاد آ گیا جب سارا مال تو نے میری پیر کی جتی پہ لا کے رکھا، 40,000 درہم تکیے سے نکال کر میرے قدموں میں رکھے. اے خدیجہ میں بھی وفاداری آج نبھاؤں گا. تجھے کس نے کہا کہ گھر والا بے وفا؟ آج میں نبی ایسی وفاداری نبھاؤں گا. اے خدیجہ تو نے اس چادر کی بات کی، رب اکبر کی قسم تیرے احسان سامنے آ گئے. چادر چھوڑ دے، چادر دور کی بات ہے. اے خدیجہ آج تو میں محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی، وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا. یوں زندگی گزری. دعا فرماؤ جی. کیا دعا فرماؤ؟ بچی کا فیصلہ ہے جی، دعا کرو اللہ سرخرو کر دے، سسرال والا ڈیمانڈ نہ کرے. کیا کرو گے؟ طلاق لے. اجی کیا کروں، مجبور ہوں نا. مر جا ڈوب کے، رستے میں کٹ کے، جان بوجھ کے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا. بیٹی دلہن بن کے جسے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا مر نہ گیا، عدالت کے اندر سے طلاق کے کاغذات لے کے گھر میں آیا. عقلمند آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارے مہاجروں میں کہتے کانس، یہ کان سے بڑی ہوتی ہے نا جہاں برتن رکھے ہوتے ہیں اوپر. گھر کے اندر جب نیا برتن آتا ہے، گلاسوں کا سیٹ ہو، پلیٹوں کا سیٹ ہو، ڈنر سیٹ کا سیٹ ہو، پلیٹوں کے ساتھ پلیٹیں جوڑتے ہیں یوں کر کے. جب تیز ہوا چلے، کپڑا اوپر نیچے کو آوے، پنکھا چلے تو کیا کرتا کہ زمین پہ گر جاوے. تو عقل مند آدمی اسے ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتا بلکہ اٹھا کر وہیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کا کنارہ بھر جاوے، اگر اس میں تریڑ آ جاوے تو اوپر نہیں رکھتا، پیچھے کہیں نہ کہیں اسے ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے، اسے اٹکا دیتا ہے. لیکن پلیٹ کے ساتھ پلیٹ جوڑ کے رکھتا ہے، اس پہ پردے ڈال کے رکھتا ہے. اس آدمی کو سسر کو کون عقل مند کہے گا؟ ساس کو کون عقل مند کہے گا؟ درانی جٹھانی کو کون عقل مند کہے گا؟ اگر برتن کی طرح کانت سے میرا عزیزو برتن زمین پہ گرا، اسے اٹھا کے گھر کے باہر کوڑے میں نہ پھینکا بلکہ اپنے گھر کے اندر وسا لیا. یہ عقل مندی کی بات ہے. بڑوں کا کام یہ وکالت نہیں کرنی، بڑوں کا کام یہ دعائیں کرنی ہے، اور برتن کو اٹھا کے اسی جگہ رکھنا ہے جب برتن رکھا ہوا اچھا لگتا ہے. یہ تھا بڑوں کا کام. بڑے کہنے لگے میں کیا دفعہ کرو جی، کوئی بات نہیں، ہمارے منڈے کو لڑکیاں تھوڑی ہیں، لیکن یہ داغ لگ گیا یہ کون دھوئے گا؟
مہینے میں ایک جمعہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں سبق ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ حق بتلائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کریو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، شریک نہ کریو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 4 حق ماں باپ کے بتلائے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ 5 وقت قال رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ 4 حق یہ بتائے۔ خبردار اما جب بلاوے، ابا جب بلاوے، اف خبردار۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ مچھوں کا مٹکانا، بھووں کا مٹکانا، آنکھ کا اوپر نیچے کرنا، کندھوں کا۔ خبردار تیرے ماں باپ جب تجھے بلاویں تو یوں نہ کریو، یوں کر کے نہ دیکھیو، کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں، کندھے جھکا جھکا کے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ پھر تنے اپنے انداز کو کندھے جھکا کے، سر کو جھکا کے، جی 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 کیا ہوا کیا ہوا نہیں کہنا، اچھا جی اچھا جی، پھر یوں کندھے جھکا کے دعا کرنی ہے۔ پھر ایک دعا تنے کیا کرنی ہے، اللہ اکبر، وہاں کندھے جھکا جھکا کر اف تک نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات کرنی، کندھے جھکا کے بات کرنی۔ پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وہی ان کے لیے تنے خیر خائی کا انتظام کرنا جو بچپن میں تیرے لوتڑے پوتڑے گندے تھے، وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر تجھے اپنے باپ کی ٹٹی پیشاب بھی دھونی پڑ جائے، خبردار ہاتھوں میں کراہت اور گندگی محسوس نہ کر، بلکہ وہ وقت یاد کر جب آگے پیچھے سے تو گندا ہوتا تھا، تیری ماں سونے کپڑوں میں اپنا آپ گندا کر کے تجھے صاف کرتی تھی۔ آج اگر باپ کا گند لگ جائے تو اس احسان کو یاد کرنا جو بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیرے پہ احسان کیا تھا۔ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعا بھی کرنی ہے، یہ بھی تیری پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کا، نبی کا، قرآن کا، مسجد کا، مدرسے کا، خدا کی زمین کا سجدوں سے آباد کر۔ بیوی کا حق علیحدہ، بچوں کا حق علیحدہ، پڑوسی کا حق علیحدہ۔ قربان جاؤں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے گلی کے اندر گزرنے کا حق بھی بدلا دیا ہے۔ پوچھو علماء اکرام سے، میرا نبی خاتم النبیین کا تاج پہننے کے ساتھ ایک انجینئر بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے؟ جس کے پاس سائیکل آئی اس کی تھلی بن گئی، جس کا موٹر سائیکل اس کا تھلا بن گیا، اور جس کی گاڑی آ گئی گلی تو اس نے اپنے نام ہی ساری کرا لی۔ کہتے پیو دیے، میرے پیو دیے۔ زمین کہتی نہ تیرے پیو دی، نہ دے پیو دی، میں اللہ دیا۔ پوچھو علماء اکرام سے، دو اونٹ آپس میں، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا، دونوں آپس میں گزر جائیں، ان کے کھال کی بال تک بھی آپس میں نہ ٹکراوے، کم سے کم محلے کی گلی کی اتنی چوڑائی ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے تھلے، پوچھا آپ نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ ٹھک ٹھک، کون؟ عمر بن خطاب۔ جی جی، چھینی تھوڑا ہے گھر کے اندر۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ جی یہ تھلا باہر نکلا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے عام درخت کی جگہ ہے، جتنی تھلا ہونا چاہیے تھا آپ نے انچی باہر نکال رکھا، اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دو، ورنہ میں گھر سے لا کے تھلا توڑ کے برابر کر دیتا ہوں۔ محمد کی شریعت کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال ہے، جس کا دل چاہا، جس کو کھلایا پلایا، جو مرضی کر لیا، ڈبل چھتی کر کے ایسا چھجا کرا، اگلوں کے رستے روک دیے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر تو یہ مزاج اور خراب ہے، جب فصل میرا عزیزوں کٹ جاتی ہے، نئی فصل کی بجائی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے، کیسے کیسے پلیٹ مار کر فصل اندر ہماری ہے، جدی پوچھ لنگ کے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں میرے بندوں کو لگنے نہیں دیتا، میدان معاشر کے اندر پل سرات پہ تو لنگ کے دکھائی ہو، پھر میں وہاں ہوں گا۔
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی بکریاں چرا رہی، اور بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا بکری اچک کے لے گیا، کھا گیا۔ ابو مسعود آگے بڑھے، تھرک کر کے وہ پہ تھپڑ مارا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ابو مسعود ہوش سے تھپڑ مار، تیرے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے، وہ اللہ ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس طرح تجھے جون جولائی کے مہینے میں دکان میں کولر کی جالیوں کے آگے بیٹھ کے گرمی لگتی ہے، تیرے مزدور کو باہر کھڑا ہو کر واضح لگاتے بھی گرمی لگتی ہے۔ امام الانبیاء مہجار مروکت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہیں، ایک اونٹ ہے لاغر کمزور، حضور کے کان میں کچھ کہہ کے آنسو بہانے لگ، کہاں ہے اس کا مالک؟ یا رسول اللہ، فرمایا تیری دو شکایتیں کر رہا، پہلی شکایت یہ اس کا جتنا اس کا وجود ہے اس سے زیادہ وزن ڈال رہا ہے، پھر اس کو پیٹ بھر کے خوراک نہیں دیتا، کام زیادہ لے رہا ہے، یہ اونٹ کان میں کہہ کر میں محمد کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، خیال کیا کر اس کا۔ یہ معاشرہ ہے، یہ نظام ہے جس نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ بیٹی کی شادی ہے، بیوی ڈری ڈری ہے، مجھے بھی تو بتاؤ کیا کر رہے، مجھے بھی، تیری جرت کیسی بولنے کی، چل تو اپنا کام کر، تو انڈی روٹی تک رہ کر خبردار میرے معاملے میں نہ بول لے۔ دیکھا پھر میرے بھائی نے کیا کیا تھا اپنے لگائی کے ساتھ، تو جانتی نہیں مجھے، شکر کر خدا کا یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگے میری نرمی آ گئی، ورنہ پہلا دور تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اور سور جب یہ کام کرنا تھا تو پھر جانوروں کے بڑے میں رہتا، عورت کو گھر کے اندر کیوں لے کے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے کسی بات پہ گفتگو کر رہے، آپ کی بیوی نے کچھ یوں کر کے ہاں نہ کر دی، حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دور جاہلیت والے اثر تو تھے نا، اسلام نے رنگ تو دیا تھا لیکن وہ مزاج کے اندر تیزی سختی، کیا ہوا؟ میں عمر ہوں، مجھے دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جاوے، عورت میری بیوی ہو کے میری بات میں مداخلت کرے، ہمارے تو رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں بولے۔ بھائی رشتہ لے کے آئے بھتیجی کا، وہ جا گھر والی سے بولے، اس سے کیا پوچھنا، اچھا ٹھیک ہے میں مچھا نہ کٹوا دوں پیشاب کے اندر، اس سے پوچھو تو 9 مہینے پیٹ میں تو نے اٹھایا کہ اس نے اٹھایا، 2 سال دودھ تو نے پلایا، 2.5 سال کے تو اس نے پلایا، لوتڑے پوتڑے کون دھوتی رہی، تیری نسل کی حفاظت کس نے کی، 10 بچے پیٹوں میں اٹھا کے تو پھرا، حق ہے اس کا، پوچھے اپنے بچے کی مستقبل کے لیے، پھر بھی تو فارج میں یوں کر کے پھرتا رہے گا نا۔ اور مرد کے حقوق ہے جی، مرد کے حقوق ہے، آدمی کے جسم سے پیپ بہے تو عورت کو چاہیے اپنی زبان سے چاٹے، حق ہے۔ کبھی تو نے اس کے پاؤڈر کی تعریف کری تو اس کی خوشبو کی تعریف نہیں کرتا، وہ تیرا منہ چاٹے گی۔ صبح تم گھر سے نکلے، میری باتیں اگر اچھی لگ رہی 2-4 منٹ اور کر لوں میرے بھائی، باہر والے بھی ذرا فرما دے کر لو بھائی، تھکے تو نہیں، آ جا کے چندہ ہی مانگنا اور کیا کرنا، چلو تھوڑی دیر سن تو لو تھوڑا بہت بھائی، آپ ساری رات سب بھاگ جائیں گے 12 بجے کے بعد، فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر رکھے۔ انصاری صاحب بڑے واقعے میں کیوں نہیں، ہم نے یہ سارے 3 آزمائے ہوئے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے بابا جی، اللہ آپ کی بات برکت۔ دیکھو بھلی لگ رہی تو سن رہے نا، ورنہ کہے گا مولوی کیا کھچا مار کے چلا گیا، اور وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، زندگی بتلا رہا ہوں۔ صبح گھر سے نکلے، ہمارے قاری علاقہ صاحب ماشاءاللہ اللہ نے زندگی دے، آج کل کیا حال ہے، گھر میں کیا پکایا، تیری بھابی کو پتا ہوگا، مجھے کیا پتا، اچھا سبزی کہاں سے لے کے آئے، یہ تیری بھابی کو پتا، بل کتنا آیا تھا، یہ بھی ذمہ داری تیری بھابی کی، اچھا جی ایسا دودھ کہاں سے لے رہے ہیں، ہمارا دودھ تو بہت پتلا ہے، آپ کہاں سے، ہمارا بڑا گڑ 1 چائے کا کپ پیو 24 گھنٹے طلب نہیں ہوتی، کہاں، تیری بھابی کو پتا، میں تو پتا کوئی نہیں، اچھا حاجی صاحب پیسے کچھ تھوڑے سے پاس ہیں، میرے بات تو تیری بھابی کے پاس ہوئے، روٹی کا بھابی کو پتا، کپڑے کا بھابی کو پتا، بل کا بھابی کو پتا، بھابی سارا دن باہر پھر رہی، یہ کس کو پتا، یہ مجھے نہیں پتا کہاں پھر رہی، نکلنے دے ماشاءاللہ، بغیر لگام کے ایسا ویڑا جو قربانی واسطے لے کے آئے تھے، رسی توڑا کے بھاگ گیا، دوڑے پیچھے بھاگ رہے اس کے ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں چادر 4 دیواری کا خیال کر، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، چکی کے پاٹوں میں پس جاؤں گا، لیکن تیرے ارمانوں کا دیا بجھنے نہیں دوں گا، تو میرے واسطے دعا کرے کر بس۔
تو دعا کیا کر، تو گھر سنبھال. اس نے لنڈا بازار سنبھالا، کپڑے کی دکان دودھ والا سنبھالا، لیکن اپنی نسل کو نہ سنبھالا. آج نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ماں نہ باپ دونوں کے نہیں. گھر میں وقت دو، مغرب کے وقت آ جاؤ. اچھا بتاؤ، بھیرے کے اندر پان والی دکان کے اوپر بیٹھے، بس بیٹھے ہیں دیکھ رہی ہوں کر کے، پان والے کا پان بک رہا، تجھے کیا فائدہ ہو رہا وہاں بیٹھ کے؟ بوتل والا ٹھنڈی بوتل پی کے جا رہا، یخ جی بوتل. اچھا یہاں بیٹھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور ٹھنڈی جی کٹ کے دے، حاجی صاحب نے ٹھنڈی جی کٹ کے، پیسے وہ لے رہا، پی کے وہ جا رہا، تجھے کیا؟ تو اپنے گھر جا. عمران خان وہاں بیٹھا، اندر کرنے والے وہاں بیٹھے، یہ تبصرہ یہاں بیٹھے، سارا دن پریشان ہو کے بیٹھا ہے. میں تو اپنی پریشانی لی پوت. نمازوں کے اندر بھی خیال. امام صاحب نے، سنو میری بات، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا. ادھوں نے کہا جی ہوگی، ادھوں نے کہا نہیں ہوئی جی، نہیں ہوئی. انہوں نے کہا سارے نمازی بتاؤ 4 پڑھیاں 2 پڑھیاں؟ سب نے کہا جی بس اللہ دے سپرد کرو، ہو گئی بس ہو گئی. ایک بابا جی کھڑا، انہوں نے کہا جی نہ 2 ہوئی 2. امام صاحب کی اکھوں میں آنسو آ گئے. واہ بابا جی اللہ تھرا بھلا کرے، آپ ماشاءاللہ اتنے خشوع کے ساتھ نماز. کیا خشوع مجھے کوئی نہیں آندی. انہوں نے کہا پھر کیا ہویا؟ کہا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 کی 4 دکانیں ہیں، 1 رکعت میں 1 بیٹے کی دکان کا حساب ہوئے، 2 میں 2 کی حساب ہوئے، 3 میں 3 کا. یہ 4 رکعتیں آج 2 کا حساب کرا، تنے سلام پھیر دیا، 2 کی باقی رہ گئی. تو اس کا مطلب تنے 2 پڑھی، 4 کوئی نہیں پڑھی. بھائی تمہیں اللہ اچھا ایمانداری سے تو یہی نہیں ہمارا حساب. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے، ہم سیکھنے والے اللہ سیکھنے کی توفیق دے. بس سنو آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا. گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضرت عمر کی بیوی نے کہہ دیا یوں نہیں کر لے، میری بات میں تو بول لی. اب عمر کی گھور کو دیکھ کے گھر والی بھی ڈر گئی. اب کہنے لگی عمر کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کی بات میں بول لی تو آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے. ہاں تو میں نے اپنا سوٹا جو ہاتھ میں تھا نکلے آپ بیٹی کے گھر. حفصہ یہ کون بیٹی ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ سلام کرنے جاویں نا مواجہ شریف پہ، تو ادھر دیکھیں گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، اتنی بڑی کھڑکی اور کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ اما حفصہ کا مکان ہے. اما حفصہ 9 ازواج مطہرات کے مکان ساتھ تھے. اما خدیجہ تو جنت المعلا کے اندر، وہ مکے میں. حضرت مائی میمونہ تو رستے کے اندر دفن ہوگی، باقی 9 مائیں پڑی ہوئی ہیں وہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسجد نبوی بڑی کرنے کی کوشش کی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑی ہو گئی، تو 9 مائیوں سے کہا. اما عائشہ کا حجرہ تو پہلے ہی مسجد میں تھا، باقی 7 ماؤں نے مکان اپنے اپنے دے دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا کہ 2 نسبتیں لے کے آیا، ایک باپ بن کے آیا کہ تم ایک میں بیٹا بن کے آیا. حضور کی نسبت سے تو میری ماں لگے، میری نسبت سے بیٹی لگے. میں تیرے پاس ایک کام سے آیا. کیا؟ ہر مائی نے اپنا اپنا مکان دے دیا، تو نے کوئی انکار کیا؟ بیٹی تو بھی مکان دے دے تاکہ نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بن جاوے. ابا تیرا آنا سنکھوں پر تیرا آنا مبارک ہو. دی کے دروازے پہ باپ چل کے آیا، خدا پاک کی رحمت آ گئی. ابا جان بس یوں بتا کہ یہ تیرا مشورہ ہے کہ حکم ہے کہ بیٹی مشورہ ہے؟ کہ ابا ذرا اتنا سوچ، یہ مکان تو نے مجھے دیا تھا کہ نہیں؟ کہ کالی کملی والے نے مجھے مکان دیا. ابا تو کون ہوتا ہے اسے خالی کرانے والا؟ تیرا مشورہ میں نہیں مانتی، جاؤ حکم ہے تو خالی کر دوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا، حضرت مائی ام سلمہ یا دوسری مائی کو پیغام پہنچا. یہ دونوں مائیں گئی اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا جا کے منایا، اے حفصہ یہ نمازیوں کے کام آوے گی، تو نے کون سا ساتھ لے کے جانا؟ یہ دے دے، قیامت تک صدقہ جاریہ جو اماں سے کہا ہوگا. اماں نے فرمایا اے عائشہ مکان دینے کو تو دیر نہیں، دل تو میرا بھی کرے. جب تک وہ دنیا میں تھے ان کے چہرے کو دیکھ کے جی ٹھنڈا کروں تھی. اے حفصہ اے عائشہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، جب مجھے ان کی یاد ستاتی ہے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے ان کی قبر کو دیکھتی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر یہ مکان دے کے دور چلی جاؤں تو ان کی قبر کے نظارے کون کرے گا؟ اما عائشہ کہتی بتا پھر کیا چاہتی؟ کہ بلاؤ میرے ابا کو، اکیلا نہ آوے، کاغذ پینسل ساتھ لے کے آوے. میرے ابا کو بلا، کہہ دے اللہ اکبر مکان تو میں نے دے دیا لیکن وعدہ کر یہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی. وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے. ایک جناب صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ، فرمایا سب کے دروازے
دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کے دروازے بند نہ کرنا، کیونکہ میں ابو بکر کے لیے بس نبوی کا دروازہ نہیں بلکہ اپنے روضے کو، اپنے حجرے کا بھی دروازہ، قبر کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں۔ دو دروازے کھلے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بیٹی ایک بڑی بات لے کے آئے۔ ابا کیا لے کے آئے؟ اے میری بیٹی، میری گھر والی سے گفتگو ہو رہی تھی، میری گھر والی نے میری بات میں مداخلت کی، میں نے اسے ٹوکا کہ مردوں کی بات میں عورتیں نہیں بولتی، لگائیاں نہیں بولتی۔ انہوں نے کہا میں کیا، تیری بیٹی بھی تو بولتی ہے، تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ میرے میں ان کی، وہ مجھے ہنساوے میں انہیں ہنساؤں، وہ مجھے کھلاوے میں انہیں کھلاؤں۔ اللہ اکبر، وہ روئے تو میں چپ کر آؤں، میں روں تو وہ چپ کر آئے، میں ان کا ارمان وہ میرا ارمان، میں ان کی خوشی میں ان کی خوشی۔ یہ باتیں ابا کو بتانے والی ہوتی ہیں؟ ہاں ہاں۔ کہا یہ بتا تو حضور کی بات میں بولتی کہ نہیں بولتی؟ کہا ہاں میں بولوں۔ اور تو عمر نے جو غصہ شروع کیا، بڑا عمر تھا جلال، تیری جرأت کیسے حضور کے آگے بول رہے یوں یوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ بھی غم زدہ ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس چلے گئے، بڈھی مائی کے پاس چلے گئے۔ ام سلمہ اماں جی 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 بڑا پریشان ہوں، مسئلہ حل کر۔ کیا آج میرے گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی، میری بیوی میری بات میں بولی، میں نے اسے ٹوکا، اس نے کہہ دیا تیری بیٹی بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا ہاں۔ کہا اے ام سلمہ میری بیٹی بولے، کیا تو بھی کبھی حضور کی بات میں بولی؟ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی، یوں کر کے دیکھا، کہا عمر اور کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر اٹھ اپنا جا کے کام کر۔ اللہ، کوئی اور بات کرنی کہ نہیں؟ اٹھ۔ ہاں تو عمر رونے لگے کہ اماں دل کو تسلی دے۔ کہ عمر وہ میرا میاں، میں اس کی بیوی، تو ہوتا کون ہے درمیان کے اندر بولنے والا؟ چل آج کے بعد یہ کام لے کے میرے دروازے پر نہ آئیو، اور تو مرد عورت کے کام میں مداخلت کب سے کرنے والا ہو گیا؟ عمر وہ میاں بیوی کا تعلق آپس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں کسی غیر کو بولنے کی اجازت نہیں، گو کہ تو ہمارے۔ حضرت عمر بڑے غمزدہ اور حضور کے پاس چلے گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت عمر سر جھکا، عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری داستان سنائی۔ گھر کے اندر بات ہو رہی تھی، بیوی بولی، بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا تیری بیٹی حفصہ بولتی ہے۔ حضور ہنسنے لگ گئے کہ پھر میں حفصہ سے لے ام سلمہ کے پاس گیا، ان نے مجھے جھڑک کے بھیج دیا۔ یا رسول اللہ یوں رو فتبسم، حضور ہنسنے لگے، وقال ہی ام سلمہ، آپ نے فرمایا عمر تو کیوں گیا؟ تجھے نہیں پتا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، میاں بیوی۔ گھر کے اندر اگر کسی بات پہ ٹک 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 کر رہے ہو، دونوں کے ہاتھ میں تھوڑے پکڑو، پکڑو سر ایک دوسرے کا، دونوں سارے نکال لو گندا خون۔ جب رج جاویں پھر پوچھو پانی پیو گے؟ چھڑا دیں، روٹی پانی کی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ کتنا لڑیں گے؟ لیکن یہ صبح لڑیں گے، شام کو ایک، شام کو لڑیں گے، صبح ایک، لیکن یہ ماں باپ کو اور ساس سسر کو برا بنوا دیں گے۔ ان کی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے، ان کا وکیل بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کی نفرتوں کے درمیان محبت کا پل بننا چاہیے۔ اور اپنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات محلے داریوں میں، سہیلیوں میں کھل کھل کے بیان نہ کرے، اور بیوی کو، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے رازدان کو ہولڈوں پر بیٹھ کے دوستوں کی میٹنگ اور محفل میں بیٹھ کے نہ کرے۔ حضرت مولانا صاحب دامت ہندوستان والے رائے میں آیا کرتے تھے، فرمایا جو مرد اپنی عورت کے راز کی باتیں ہیں اپنے دوستوں میں کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے کھلے میدان کے اندر گدھا گدھی کے ساتھ آپس کے اندر زنا کر رہا ہے۔ ہریالی آئے گی، ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، گھر کی زندگیاں کھیل کھلواڑ پہ لگی ہوئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے جیسا بے حیائی کا مذاق کرتے ہیں، خدا کی قسم بڑوں کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔